ناظرین خبر شامل کرتے ہیں آپ سے گڈانی صوبائی وزیر بلدیات سردار محمد صالح بھوتانی کی گڈانی آمد کے موقع پر سیاسی قبائلی علاقائی معززین اور سرکاری افسران نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر بلدیات اپنے حلقے کے ترقیاتی فنڈز سے گڈانی سٹی زیر تعمیر پل کے کام کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر چیف آفیسر گڈانی سلیم شاہین نے بریفنگ دے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید مری KC نیوز ہب زعفران سے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کوہی سلمان سے تمن بزدار میں دورہ قتل پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے نوٹس پر کمانڈر BMP حمزہ صالح کا بھرپور ایکشن۔ فرار کی کوشش میں بلوچستان کے ملحقہ سرحدی علاقوں سے قتل اور حالیہ واقعے میں مبینہ ملوث ملزم گرفتار۔ سخت کشیدہ حالات کے پیش نظر رینجر کا BMP کے ساتھ مل کر علاقے میں گشت دوران چیکنگ پہاڑی کے پیچھے بڑی مشکل برآمد۔ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کمانڈر BMP محمد حمزہ صالح۔ تفصیل کے مطابق کوہی سلمان کے علاقے جھنڈی تمن بزدار میں درینہ دشمنی اور چراگاہ کے تنازع میں میر خانی قبائل نے فائرنگ کر کے مانجھیانی قبائل کے 2 افراد داد علی اور محمد دین کو قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کمانڈر حمزہ صالح بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ اس واقعے کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے نوٹس لیا۔ کمانڈر BMP کی سربراہی میں رینجرز اور BMP کی بھاری نفری علاقے جھنڈی پہنچ گئی، کشیدہ صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ کمانڈر BMP حمزہ صالح نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جھنڈی کی سرحدی علاقہ جو کہ جھنڈی سے متصل ہے بلوچستان فرار کی کوشش میں ملزم کمال خان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ملزم مقدمہ نمبر 31/10 قتل اقدام قتل میں نامزد ہے۔ پچھلے 10 سال سے روپوش تھا، گزشتہ روز کے واقعے میں بھی مبینہ ملوث ہے، جسے گرفتار کر کے تھانہ فاضلہ کچ میں بند کر دیا۔ تفتیش جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ BMP نے دوران گشت پہاڑ کے پیچھے چھپائی گئی موٹر سائیکل برآمد کر لی جو کہ تھانہ گلگشت ملتان سے چوری کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ محمد حمزہ صالح نے بتایا کہ حالات کنٹرول میں ہے، جلد تمام نامزد ملزمان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میر حیات لغاری KC نیوز۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں نوشہر و فیروز سے پڑین کے مکینوں کا اپنے باثر رشتہ داروں پولیس کی ناانصافیوں کے خلاف پریس کلب نوشہر و فیروز کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر محمد رفیق راجپر، امداد منصور، زبیر عاشر راجپر کا کہنا تھا کہ ہمارے باپ دادا کی ملکیت پر ملزمان ڈاکٹر شوکت راجپر، لیاقت راجپر، پولیس اہلکار پرویز نے بھی زبردستی قبضہ کر لیا ہے، جبکہ پڑین شہر میں موجود 2 دکانیں بھی ہم سے پوچھے بغیر فروخت کر دی۔ ایسی شکایات ہم نے پڑین تھانے پر درج کروائی، مگر پڑین نے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے پولیس اہلکار رشوت لے کر ہمیں جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دکانوں اور زرعی زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے، دیگر صورت DC آفس اور DPO آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک KC نیوز مٹھیانی سے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر سیکٹری جنگلات جنگلی حیات ماہی پروری ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے چڑیا گھر ڈیرہ غازی خان اور توسا شریف کا دورہ۔ وزیر اعظم کے بلین ٹری پروجیکٹ کے تحت کی گئی شجر کاری، زیر تعمیر منی چڑیا گھر توسا اور محکمے کے دیگر منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکرٹری ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کنزرویٹو فارسٹ ڈیرہ غازی خان اور دیگر افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کلین اینڈ گرین مہم کی کامیابی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فائلوں کے بجائے زمین پر درخت نظر آنے چاہیے۔ درختوں کے اعداد و شمار میں غلط بیانی ثابت ہونے پر متعلقہ افسران کو محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ جنگلات سایہ اور پھلدار پودوں کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی نرسریاں ڈیولپ کرے۔ انہوں نے کہا کہ منی چڑیا گھر توسا کے شہریوں کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا تحفہ ہے۔ یہاں پر عوام اور بچوں کی تفریح کے لیے خوبصورت جانور اور پرندے لائے جائیں گے۔ چڑیا گھر کے منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ سیکرٹری ماہی پروری نے کہا کہ مچھلی متوازن غذا ہے، شہریوں کی بہتر صحت کے لیے مچھلی کی پیداوار بہتر کی جائے۔ سیکرٹری نے اپنے دورہ کے دوران ڈیرہ غازی خان اور توسا کے پروجیکٹس کے معائنے کے دوران ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر توسا ناصر شہزاد ڈوگر
اور مقامی افسران ہمراہ تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ حمید، کیسی نیوز غازی خان سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں قنداقہ سے جمعیت علماء اسلام ضلع جعفر آباد کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا امان اللہ حقانی نے کہا کہ باری شاخ کے مقام پر پولیس تھانہ منجو شوری کی حدود میں علی محمد جتک کے بیٹے میر محمد جتک کو 2 مسلح ڈاکو نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے میر محمد جتک پر گولی چلائی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ڈاکو کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کو انہوں نے پولیس تھانہ منجو شوری کے حوالے کر دیا۔ مزید ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی غفلت کی وجہ سے ایک ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس پر ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان، آئی جی بلوچستان، ڈی آئی جی نصیر آباد اور ایس پی نصیر آباد سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد ڈاکوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، ورثاء سے انسانی ہمدردی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن پولیس کے عملے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ واقعہ پولیس کی مؤثر گشت نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ حکام بالا سے جلد اس واقعے پر نوٹس لے کر ڈاکوں کو فی الفور گرفتار کریں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید احمد، کیسی نیوز قنداقہ بلوچستان سے۔ خبر شامل کرتے ہیں قبائلی علاقہ کوہ سلمان فاضلہ کٹ سے۔ فاضلہ کٹ جھنڈی میں 2 قبائل کا جھگڑا شدت اختیار کرنے کے بعد چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر قبائلی علاقہ کوہ سلمان میں رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا۔ گزشتہ روز بلوچستان لیویز بارڈر ملٹری پولیس کے تعاون سے رینجرز نے چھاپہ لگا کر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ رینجرز قبائلی کے تعینات ہونے پر قبائلی علاقے میں امن و امان برقرار رہے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عتیق بزدار، کیسی نیوز کوہ سلمان سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں سکھر سے اسٹیپ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن میڈم شائستہ بلوچ کا کہنا تھا، انسانی حقوق کے عالمی دن پر کشمیریوں کے مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کو، بیٹیوں کو بھولنا بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہوگا۔ کشمیریوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس وجہ سے ظالم بھارت مسلسل کشمیر پر ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے، اور روز کشمیر میں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں ایک مریض کو ہسپتال نہیں لے کر جا سکتے، وہ گھر میں وفات پا جاتا ہے۔ ایک پریگننٹ عورت بھی ہسپتال نہیں جا سکتی، بیچ میں ہی شہادت نوش کر جاتی ہے۔ سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ کشمیریوں کا گناہ فقط اتنا ہے کہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ نام نہاد اقوام متحدہ مسلسل کشمیر کے معاملے کو غیر سنجیدہ لے رہی ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں سوائے مذمت کے اقوام متحدہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پر یقین ہے کہ کشمیر کی آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ہمارے بہادر فوجی جلد کشمیر کو ظالم اور جابر بھارت کے پنجوں سے آزاد کروائے گی، اور کشمیری بہن بھائیوں کی مسلسل کوشش کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں صدام چوہان، کیسی نیوز سکھر سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں حاجی پور سے خواتین، نوجوان لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی، جنسی تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں، ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام منعقدہ ڈسٹرکٹ لرننگ فورم میں مقررین نے خطاب کیا۔ تفصیل کے مطابق سوشل ویلفیئر آفیسر یو سی ڈی پی جامپور تہمینہ امیر گرمانی نے کہا کہ حکومت زندگی کے تمام دھاروں میں خواتین کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے، جس کے مثبت نتائج آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سماجی تنظیموں، آواز فاؤنڈیشن اور نیلاب چلڈرن اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ کونسل کے اشتراک سے اجالا پروگرام کے تحت خواتین، نوجوان لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام، تجاویز اور ان کے حل کے موضوع پر منعقدہ ڈسٹرکٹ لرننگ فورم کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اس موقع پر صدر نیلاب آفتاب نواز خان مستوئی، پی ٹی آئی شعبہ خواتین کی ضلعی صدر جام رقیہ بی بی، مذہبی اسکالرز فرح رضا، علامہ محمد ابوبکر عبداللہ، پیر سید سعید احمد بخاری، نمائندہ اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسر بلدیہ محمود علی خان، نمائندہ ڈی ایس پی جامپور، سب انسپکٹر پولیس عبد المالک خان، پروگرام مینیجر نیلاب معاذ اصغر خان مستوئی، طلبات میمونہ بی بی، فرزانہ بی بی اور جویریہ بی بی نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت پاکستان میں جنسی حساسیت پر مبنی نظام تعلیم متعارف کرائے، ملک میں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم حاصل کرنے کا حق دینے کے لیے آرٹیکل 8.25 پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرایا جائے، جنسی تشدد کے واقعات کی تفتیش رازق شواہد کی بنیاد پر کی جائے، ملک میں خواتین کے تحفظ کے اداروں
دارالامان کی تعداد بڑھائی جائے اور ان کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ پولیس تھانوں میں خواتین کے لیے الگ ڈیسک قائم کیے جائیں۔ تقریب میں سرکاری محکمہ جات کے نمائندگان کے علاوہ سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان، خواجہ سراؤں اور خواتین کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد، خواتین، طلباء و طالبات خواجہ سراؤں کو اجالا نیٹ ورک کے تحت نیلاب راجن پور کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہیم ملک، کیسی نیوز، حاجی پور سے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے مستونگ سے کھڈا کوچا مرسل کے روڈ میں بنا، جبکہ ایک پل نما کنواں کی شکل میں روڈ کے درمیان، اسی میں بارش کا پانی بہتا ہے اور وہ ہمیشہ بارش کے دوران روڈ میں بندش ہوتی ہے، جبکہ گزشتہ روز اس جگہ روڈ حادثے سے 2 جان کی بازی لے گئے۔ اعلیٰ حکام سے انتظامیہ سے اپیل ہے شہریوں کے ساتھ تعاون کریں، اس کام کا جلد از جلد شروع کریں تاکہ شہریوں کی مسافروں کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ اس روڈ کا پل کا کام جلد کیا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خدا بخش احوانی، کیسی نیوز، مستونگ سے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر کی تحصیل پورٹ عباس کے نواحی چرک 237 R9 ملکیرہ والی کا رہائشی محمد ذاکر کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہے۔ وہاں سرکاری ہسپتال 260 ہاکڑا کے ڈاکٹروں نے پولیو کے قطرے نہ پلائے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا معذور ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ 50,000 کا ٹیسٹ ہوگا، پھر علاج شروع کیا جائے گا۔ تو محمد ذاکر نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس بچوں کو کھانا کھلانے کے بھی پیسے نہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ کہ ہسپتال کیا تمہارے باپ کا ہے جو ہم فری میں علاج کریں۔ محمد ذاکر نے یہ بھی کہا کہ میری وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ میری مدد کریں، میرے بیٹے کا علاج کروائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی، کیسی نیوز، بہاول نگر سے۔ میں جناب جی ہے نا پولیو والے کو گیا، میں نا میرا بچہ مزدور ہے نا، تے انہیں کوئی جناب جی توجہ نہیں کیتی گیا نا۔ میں انہوں کو بعد دوبارہ پھر گیا نا، انہیں جناب جی آخیا بھی اندر 50,000 روپیہ ٹیسٹ لگ سی ہے نا، تے تاں دا علاج مکمل ہو سکسی ہے نا، کوئی انہیں جناب جی توجہ نہیں کیتی ہے نا۔ میری اپیل ہے جناب جی کہ وزیر اعلیٰ نے کو میری ہے نا امداد کیتی جائے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے نوشہر و فیروز 2016 میں SRP کی برطرف کردہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے نوکری پر بحال نہ کرنے کے خلاف پریس کلب کے سامنے اسد اللہ تگڑ، امداد جتوئی، نور تگڑ، نجیب اللہ، رانا کمل، طارق صدیق، اصغر تگڑ کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر اہلکاروں کا کہنا تھا کہ SRP سے 3400 اہلکار برطرف کیے گئے، جس میں سے 141 کو بحال کیا گیا، لیکن ہمیں 4 سال گزرنے کے باوجود بحال نہیں کیا جا رہا، جو بڑی ناانصافی ہے۔ فوری طور پر برطرف کردہ تمام پولیس اہلکاروں کو بحال کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطرف کردہ پولیس اہلکاروں کو بحال نہ کیا گیا۔ 20 دسمبر کو سکھر سے کراچی تک لانگ مارچ کر کے وزیر اعلیٰ اور IG پولیس کے دفتر کے سامنے دھرنے دیا جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، کیسی نیوز، مٹھیانی سے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیسی نیوز۔